گزشتہ سبق میں ہم نے اسم کے جو 4 پہلو تھے اس کو ہم نے مکمل کر لیا تھا الحمدللہ۔ آج انشاءاللہ مرکبات پہ آئیں گے، لیکن اس سے قبل ہم جو پچھلا ہمارے لیکچرز تھے اس کو ایک مرتبہ ریپیٹ کر لیں گے۔ سب سے پہلے ہم نے جو اسم کا آغاز کیا تھا اس سے پہلے یہ دیکھا تھا کہ کلمہ اس کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ پھر اس کے بعد ہم نے اسم پڑھنے کا آغاز کیا تھا، اور اسم میں ہم نے سب سے پہلے یہ بات سمجھی تھی کہ پہلے ہم اس کو مفرد طور پر، یعنی اگر اکیلا اکیلا وہ آتا ہے تو اس میں کیا کیا پہلو دیکھے جاتے ہیں، ان تمام پہلوؤں کو ہم نے ایک مرتبہ دیکھا۔ تو اس میں ہم نے 4 پہلوؤں سے اسم کا جائزہ لیا۔ سب سے پہلے ہم نے اسم کو اعرابی حالت کے طور پہ دیکھا کہ اسم کی اعرابی حالت کیا ہوگی۔ اس میں ہم نے رفع، نصب، جر کے قواعد پڑھے۔ پھر اس کے بعد اسم کو ہم نے باعتبار جنس کے دیکھا کہ یا تو مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا۔ پھر مذکر مؤنث میں ہم نے قواعد پڑھے کہ مذکر کیا ہوتے ہیں اور مؤنث بنانے کے کیا طریقے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے باعتبار عدد کے اس کو دیکھا، تو اس میں ہمیں واحد، تثنیہ اور جمع، ہم نے دیکھا کہ اسم جو ہے یا تو واحد بھی ہو سکتا ہے، تثنیہ بھی ہو سکتا ہے اور جمع بھی ہو سکتا ہے، اور عربی زبان میں وہ تینوں طرح استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد چوتھی چیز ہم نے اس کے اندر وسعت دیکھی کہ یا تو وہ نکرہ ہوگا یا پھر معرفہ ہوگا۔ ان تمام اعتبارات سے ہم نے اسم کو پڑھا ہے، مکمل کیا الحمدللہ۔ اور اس کی کچھ میں نے کہا تھا آپ لوگ قرآن مجید سے بھی اسم دیکھ کے اس کے جائزہ لیں کہ ان چاروں اعتبارات سے اگر ہم اسم کو دیکھیں تو وہ کون سا بن رہا ہے، کہ رفع میں ہے، نصب میں ہے یا جر میں ہے، اسی طرح وہ واحد ہے یا تثنیہ ہے یا جمع ہے، اور اسی طرح مذکر مؤنث میں بھی اس کو ہمیں تقسیم کرنا تھا کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، نکرہ ہے یا معرفہ ہے۔ ان چاروں پہلوؤں سے اگر ہم اس کا جائزہ لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اب تک کے جو ہمارے اسباق ہیں وہ الحمدللہ ایک طرح سے بات واضح اور مکمل ہے۔ لیکن اگر اس کے اندر ہمیں اشکال ہو رہا ہے اور تثنیہ کی جگہ جمع یا پھر مذکر کی جگہ واحد ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے تو پھر بات صحیح نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے ہمیں صحیح پریکٹس کرنی پڑے گی۔ اسم کو ہم نے پہلے مفرد کے طور پہ دیکھا، پھر مرکب کے طور پہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ مفرد مطلب جب وہ اکیلا ہو کر آئے۔ مفرد کا کیا مطلب ہے؟ جب وہ اکیلا ہو، اس کے ساتھ کوئی اور ورڈ نہ ملا ہوا ہو۔ اور مرکب مطلب یعنی دو اسم جمع ہو جائیں، 3 اسم جمع ہو جائے تو ہم ان کو مرکب کہیں گے۔ اس کو ہم نے 4 پہلوؤں سے دیکھا باعتبار مفرد کو ہم نے سب سے پہلے باعتبار اعرابی حالت، پھر اس کے بعد باعتبار جنس، پھر باعتبار عدد، اور چوتھی چیز ہے باعتبار وسعت۔ صحیح ہے۔ اعرابی حالت میں ہم نے رفع، نصب، جر پڑھا۔ اس میں رفع میں ہم نے یہ پڑھا کہ منصرف کے اندر رفع کی علامت پیش، اور نصب کی علامت، بلکہ اس کو ہم نے منصرف، غیر منصرف اور مبنی میں بھی تقسیم کیا تھا۔ منصرف، غیر منصرف اور مبنی۔ اور پھر ہم نے تینوں کے علامتیں پڑھی تھی کہ منصرف کے اندر رفع میں پیش، نصب میں زبر اور جر میں زیر۔ غیر منصرف کے ہم نے علامت پڑھی تھی زبر، رفع میں پیش، نصب اور جر میں زبر زبر۔ جبکہ مبنی ہم نے کہا تھا یہ ایک جیسا رہتا ہے، اس کے اندر فرق نہیں آتا۔ یہ سب سے پہلے ہم نے رفع، نصب، جر کے قواعد پڑھے۔
منصرف اور غیر منصرف اور مبنی کا فرق کیسے پتہ چلے گا؟ تو وہ انشاءاللہ جب آگے اس کو میں نے کئی مرتبہ ذکر کر چکا ہوں کہ اس کو استعمالات سے ہم انشاءاللہ پتہ چلے گا. اس کے قواعد پڑھنا اس 3 ماہ کے کورس میں مشکل ہے کہ ہم غیر منصرف کے تمام قواعد پڑھ سکیں، جبکہ مبنی اور یہ تمام انشاءاللہ ہم استعمال کرتے رہیں گے تو اس سے اندازہ ہو جائے گا. اور کہیں پہ اس کے قواعد کی ضرورت پڑے تو انشاءاللہ میں عرض بھی کر دوں گا. جنس، اس کے اندر ہم نے مذکر اور مؤنث، ان 2 اعتبارات سے ہم نے جنس کو دیکھا تھا. مؤنث کے اندر ہم نے اضافی بات یہ پڑھی تھی کہ اگر 3 علامات، یا تو سماعی ہوگا اور یا پھر قیاسی ہوگا. نمبر 1 حقیقی ہوتا ہے جس کے مقابل میں ہوتا ہے، وہ بھی ہمیں پتہ چل جائے گا. اور اسی طرح سماعی ہوگا تو وہ جو سننے سے پتہ چلے گا. جبکہ ایک جو اصل چیز ہے وہ ہے قیاسی، جس کے ہم نے قواعد پڑھنے ہوتے ہیں. وہ ہے کہ 3 علامات ہیں، اگر وہ ان میں سے پائی جائیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ مؤنث ہے. یہ 3 علامات تانیث اس کے اندر پائی جانی چاہیے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ مؤنث ہے. پھر اس کے بعد عدد ہم نے پڑھا تھا. عدد کے اندر ہم نے واحد، تثنیہ اور جمع پڑھے تھے. واحد کا مطلب 1، تثنیہ کا مطلب 2 اور جمع کا مطلب 2 سے زیادہ. اس کے اندر ہم نے دونوں کے بنانے کا طریقہ دیکھا تھا. تو تثنیہ کے اندر رفع نصب جر تینوں میں کس طرح بنایا جاتا ہے؟ رفع کے اندر بنایا جاتا ہے آخر میں آنی کا اضافہ، جبکہ نصب اور جر میں عینی کا اضافہ کرتے ہیں، مسلمینی. جبکہ جمع میں کیا ہوتا ہے؟ اونا اور اینا کا اضافہ کرتے ہیں. پھر آخری چیز تھی وسعت. وسعت میں ہم نے نکرہ اور معرفہ پڑھے تھے. نکرہ اور معرفہ میں ہم نے دیکھا تھا کہ نکرہ میں عام طور پہ تنوین سے ختم ہو رہا ہوتا ہے اور معرفہ کے شروع میں ال آ رہا ہوتا ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے مقابل میں نہیں آ سکتے. یعنی یا تو ایک ہوگا یا پھر دوسرا ہوگا، دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. پھر اس کے علاوہ ہم نے اس کے اندر ایک یہ بات بھی پڑھی تھی کہ معرفہ کی کچھ اقسام ہے، جیسے یہ ضمائر ہے، اس میں علم ہے، اور معرف باللام ہے، اور اس میں موصولہ ہے. یہ تمام معرفہ کی اقسام تھی. اور جمع کے بارے میں ہم نے ایک بات اور پڑھی تھی کہ جمع یا تو مذکر اور مؤنث کی الگ الگ ہوتی ہے. مؤنث کی جمع آتن اور آتن سے بنائی جاتی ہے. اور جمع کے اندر ایک چیز مکسر بھی ہوتی ہے، جس کا کوئی قاعدہ ہم نے نہیں پڑھا تھا. بس یہ ہم نے دیکھا تھا کہ جمع مکسر آئے گی تو اس کے قواعد پھر واحد ہی کی طرح ہوں گے اس رفع نصب جر کے اعتبار سے. یہاں تک تھا مفرد کی تقسیم ساری. جو ہم نے اب تک کا پڑھا تھا اس کا ایک تیزی کے ساتھ خلاصہ دیکھ لیا ہے. اب انشاءاللہ مرکبات کے اوپر ہم آئیں گے. مرکبات، مرکبات میں سے مرکبات میں ہمیں سب سے پہلے یہ بات دیکھنی ہے کہ مرکبات بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں. یہ دیکھ لیں ایک مرتبہ دوبارہ. کچھ اگر اس میں سے لکھنا ہے، ویسے یہ تمام پرانی باتیں ہیں، اس کو تھوڑا سا ریپیٹ کیا ہم نے. اس کو نوٹ ڈاؤن نہ کریں، بلکہ اس کو اگر میں نے جو اس لیے بتایا کہ اب تک ہم نے کیا کیا پڑھا ہے اس کا ایک خلاصہ ذہن میں آ جائے، اور یہ تمام باتیں آپ لوگوں نے پہلے لکھی ہوئی ہوں گی تو اس کو دوبارہ لکھیں گے تو پھر پریشانی ہوگی. یہاں پہ چونکہ بات مکمل طور پہ ہو سکتا ہے کوئی چیز رہ گئی ہو، جب ہم تفصیل سے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بہت ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، تو اس کو لکھنے کی ایسی ضرورت نہیں ہے، بس ایک سمجھانے کے لیے میں نے لکھ دیا تھا. اس کے بعد ہے مرکبات. مرکب کا ہم نے مطلب دیکھا کہ جب کچھ الفاظ کا مجموعہ یا کچھ اسما کا مجموعہ، اس کو ہم مرکب کہیں گے یہاں پہ. تو اسم کو باعتبار مرکبات کے دیکھنا کہ ایک سے زیادہ اسم اگر جمع ہو رہے ہوں تو وہ کس کس طرح سے جمع ہو سکتے ہیں. تو مرکبات ابتدائی طور پہ 2 طرح کے ہوتے ہیں: مرکب ناقص اور مرکب تام. یہاں سے آج کا جو سبق سمجھ لیں، یہاں سے ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے تو اس کو لکھنا شروع کر سکتے ہیں. یہاں سے ہمارا آج کا سبق شروع ہو رہا ہے. مرکبات کی 2 اقسام ہے: مرکب ناقص اور مرکب تام. ناقص مطلب ادھورا،
اور تام مطلب ہوتا ہے مکمل، کمپلیٹ. کمپلیٹ، اور اس کو انکمپلیٹ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. مرکبات دو طرح کے، یا تو وہ مکمل ہوں گے یا پھر ناقص ہوں گے. مرک ناقص سے کیا مراد ہے، اور اس سے مرکب تام سے کیا مراد ہے؟ اگر بات مکمل ہو رہی ہو، کوئی جب اس اسما آپس میں جڑیں اور بات واضح ہو جائے، اور اس سے آپ کو کوئی بات سمجھ میں آ جائے، یا تو کوئی اس میں آپ کو کوئی حکم مل رہا ہو، یا کوئی اس کے اندر کوئی بات آپ کے جو فقرہ ہے وہ مکمل ہو رہا ہو، تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ مرکب تام ہے. اور اگر بات مکمل نہیں ہو رہی ہو تو اب اس کو کہیں گے کہ یہ مرکب ناقص ہے. جیسے مثال کے طور پہ ایک لفظ ہے اچھا، یہ ایک اسم ہے. دوسرا ایک ورڈ ہے لڑکا. اگر ہم کہیں اچھا لڑکا، تو یہ مرکب تو بن گیا، یہ مرکب بن گیا، لیکن یہ انکمپلیٹ ہے. اس سے کوئی ہمیں بات واضح نہیں ہو رہی کہ اس سے ہمیں کیا کہا جا رہا ہے. اچھا لڑکا، یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی حکم لگایا جا رہا ہے یا کیا، بات واضح نہیں ہو رہی. لیکن اب ہم کہیں زید اچھا لڑکا ہے، اب یہ پورا جملہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سینٹینس ہے، لیکن یہ سینٹینس ہے. اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سینٹینس کمپلیٹ ہو گیا. صحیح ہے. تو مرکب تام کو جملہ بھی کہتے ہیں، یعنی سینٹینس بھی اس کو کہتے ہیں. مرکب ناقص سینٹینس نہیں ہوتا، مرکب تام سینٹینس ہوتا ہے. تو ابتداً ہم نے مرکبات کی دو قسم تقسیم کی، کہ مرکب یا تو ناقص ہوگا یا تام ہوگا. ناقص کا مطلب ہے کہ ایسا مرکب کہ اس کو جب کہا جائے، جب اس کو بولا جائے، تو اس کے سننے سے آپ کو کوئی خبر بھی معلوم نہ ہو رہی ہو، کوئی حکم پتہ بھی نہیں چل رہا ہو، نہ کسی خواہش کا اظہار معلوم ہو رہا ہو، بلکہ آپ کو صرف ایسا لگ رہا ہو کہ یہ اس کے اندر جو بات ہے وہ کچھ ادھوری سی ہے، کہ اس بارے میں کیا کہا جا رہا ہے یہ آپ کو پتہ نہ چل رہا ہو. بات واضح ہو، یعنی یہ نہ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو مطلب ہی سمجھ میں نہیں آ رہا، مطلب سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن اس مطلب سے مراد کیا ہے، اس مطلب کا مقصد یہاں پہ کیا ہے، کیوں بولا جا رہا ہے، یہ آپ کو سمجھ میں نہ آ رہا ہو، تو اس کا مطلب ہے وہ مرکب ناقص ہے. جبکہ مرکب تام کب ہوگا؟ جب بات بالکل واضح ہو رہی ہو، اور جیسے زید اچھا لڑکا ہے، اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے، ایک خبر دی جا رہی ہے، ایک بات کی خبر دی جا رہی ہے کہ زید جو ہے وہ اچھا لڑکا ہے. صحیح ہے. یا یہ آپ کو خبر دی جا رہی ہے کہ سمندر گہرا ہے، سمندر گہرا ہے. اب یہ آپ کو ایک بات کی خبر دی جا رہی ہے. اسی کو اگر ہم مرکب ناقص بنائیں گے تو کیا بنائیں گے؟ گہرا سمندر. اب گہرا سمندر سے ایک مرکب تو بن رہا ہے، البتہ مرکب کمپلیٹ نہیں ہو رہا بلکہ ادھورا ہے. اسی طرح اللہ کی کتاب. اب یہ اللہ کی کتاب، یہ جو لفظ ہے، یہ اس سے ایک چیز تو واضح ہو رہی ہے، لیکن اس سے جملہ کمپلیٹ نہیں ہو رہا، یعنی کہ بات پتہ نہیں چل رہی کہ ہم اللہ کی کتاب کے بارے میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کہ ہم اس کو مانگنا چاہ رہے ہیں یا اس کے بارے میں کوئی خبر دینا چاہ رہے ہیں. مثال کے طور پہ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کی کتاب رکھی ہوئی ہے، ایک ہم اس کو خبر دینا چاہ رہے ہیں، یا موجود ہے، یا اللہ کی کتاب لا کر دو، یا ہم یا کوئی حکم دے رہے ہیں. صحیح ہے. یہ تمام کیا ہے، جملے کمپلیٹ ہو رہے ہیں، لیکن اس کے اندر جملہ کمپلیٹ نہیں ہو رہا، تو یہ مرکب ناقص کہلائے گا. جی. 2-3 منٹ ہے، کوئی ابھی تک جو بات ہوئی ہے اس حوالے سے کوشچن ہو تو کر سکتے ہیں، پھر انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں مزید.
جی کوئی سوال نہیں ہے؟ صحیح ہے، یہاں تک بات ہو گئی ہے؟ عربی میں اگزامپل یہ جیسے اسی کی اگزامپل لے رہے ہیں، کتاب اللہ، اللہ کی، اس کا مطلب ہے کتاب، اللہ کی کتاب. صحیح ہے. اور اگر ہم، بس آپ لوگوں کو ابھی کچھ فرق واضح پتہ نہیں چلے گا کیونکہ ابھی نہ جملے پڑھے ہیں نہ مرکبات پڑھے ہیں، لیکن بارہ میں لکھ دیتا ہوں. القرآن کتاب اللہ. صحیح ہے. اس کا مطلب ہے، اس سینٹینس کا مطلب ہے اللہ کی کتاب، یعنی اس مرکب کا مطلب ہے اللہ کی کتاب، اور اس کا مطلب ہے قرآن اللہ کی کتاب ہے. ٹھیک ہے. اب مرکبات کون کون سے ہوتے ہیں عربی میں؟ کئی قسم کے مرکبات ہوتے ہیں. سب سے پہلا جو ہم مرکب پڑھ رہے ہیں اس کو بعض لوگ مرکبات میں شامل کرتے ہیں اور بعض لوگ نہیں بھی کرتے، لیکن بہرحال اس کے کچھ اہم قواعد ہیں، اور یہ بہت زیادہ استعمال ہونے والی چیز ہے، تو انشاءاللہ فائدہ دے گی. تو اس سے ہم آغاز کرتے ہیں. اس کو کہہ سکتے ہیں مرکب عطفی. مرکب عطفی. مرکب عطفی کیا ہوتا ہے؟ اس مرکب میں وہ مرکب جس میں دو مفرد، مفرد سے یہاں کیا مراد ہے؟ جو مرکب کے بالمقابل مفرد، یعنی ایک اسم میں صرف نا، دو مفرد اسما کے مابین. جی ابھی ناقص کی اقسام پڑھیں گے. ابھی ہم ناقص کی اقسام شروع کر رہے ہیں. جب تام میں آئیں گے تو انشاءاللہ پھر جملے شروع کریں گے تو پھر تام شروع ہوگا. وہ مرکب جس میں دو مفرد اسما کے مابین حرف عطف آتا ہے. وہ مرکب جس میں دو مفرد اسما کے مابین حرف عطف آتا ہے. اچھا ابھی جوائن کیا، ریپیٹ. دیکھیں ہم نے آج بات کا آغاز اس بات سے کیا ہے کہ مرکب، پہلے جب ابھی تک پچھلے اسباق میں ہم نے جو پڑھا ہے وہ مفرد کے اسباق پڑھے ہیں. اب ہم نے مرکبات شروع کیا ہے. تو مرکبات میں ہم نے یہ پہلی بات یہ سمجھی ہے کہ مرکب یا تو ناقص ہوتا ہے یا تام ہوتا ہے. ناقص سے کیا مراد ہے؟ کہ جملہ کمپلیٹ نہ ہو، جس کو آپ لوگ سینٹینس کہتے ہیں. اس کا مطلب ہے وہ مرکب جو ہے وہ تام ہے اور کمپلیٹ سینٹینس ہے. اور اگر وہ سینٹینس کمپلیٹ نہ ہو تو اس کو ہم مرکب ناقص کہیں گے. جیسے مثال کے طور پہ بڑا دروازہ، یا پھر فلاں کا گھر. اس طرح کے جو بھی جملے ہیں ان کو ہم کہیں گے یا اللہ کے لیے. یہ تمام جو مرکبات تو ہیں، لیکن اس میں جو بات کمپلیٹ نہیں ہو رہی اس کو ہم مرکب ناقص کہیں گے، اور پھر اس کو مرکب تام کہیں گے جس کے اندر بات مکمل ہو رہی ہو، کہ وہ بڑا دروازہ ہے، یہ فلاں کا گھر ہے، یا فلاں کا گھر بڑا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا جس میں ہے کر کے بات مکمل ہو رہی ہو، یا اسی طرح کوئی حکم دیا جا رہا ہو کہ پانی لا کر دو، یا یہ کتاب فلاں جگہ پر رکھ دو. اس سے جملہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے وہ مرکب تام ہے. سب سے پہلے ہم نے یہ بات پڑھی. پھر اس کے بعد ہم نے مرکبات ناقص میں سے پہلا مرکب مرکب عطفی کا آغاز کر رہے ہیں. یہ ایک ایک کر کے انشاءاللہ پڑھ لیتے ہیں. اس کے اندر تمام کیونکہ ہو سکتا ہے ہم تمام نہ پڑھ سکیں، تو اس کے اندر ابھی ایسے ہی رہنے دیں اس کو، کہ ہم اس کو حصر میں نہیں لائے، یہ نہیں کر سکتے کہ تمام ایک ساتھ سمجھ میں آ جائے، یا اس کو ہم لسٹنگ کر دیں. ویسے تو میں انشاءاللہ کلاس کے آخر میں ہی بتا دیتا ہوں.
मुफरद अस्मा के माबेन हरफ अतफ आता है। अब सबसे पहली बात होगी कि हरफ अतफ क्या है। हरफ अतफ दो होते हैं, इब्तिदान आप ये समझना, हरफ अतफ दो होते हैं। नंबर एक वाव, और नंबर दो औ। नंबर एक वाव और नंबर दो औ। वाव का क्या मतलब होता है अरबी जबान में, किस किस को मालूम है बताएं। ये वाव का जो वा आता है, ये अरबी जबान में किन मानों के लिए आता है। जी माशाल्लाह, ये और के मानों में आता है। सही है। आपने कुरान मजीद में जगह जगह आपको ये लफ्ज नजर आ रहा होगा। तो ये और के मानों में आमतौर पे इस्तेमाल होता है। वाव की और भी अकसाम है, लेकिन जो हम मुरक्कब अतफी वाला जो वाव पढ़ रहे हैं, ये और के मानों में इस्तेमाल होता है। दूसरा है औ। औ किन मानों में इस्तेमाल होता है, या फिर अंग्रेजी वाला और एंड। ठीक है। ये हो गए अरबी, ये हो गई उर्दू, और ये हो गई अंग्रेजी। तीनों जबानों में इस तरह ये इस्तेमाल हो रहा होता है। वाव इस्तेमाल होता है और के लिए, और औ इस्तेमाल होता है या के लिए। ये या ये, गेंद या बल्ला। सही है। या के जो लफ्ज होता है, उसके लिए ये औ का लफ्ज इस्तेमाल होता है। बस आसान सी बात तो यही है इसके समझने के लिए, कि ये दो अस्मा के दरमियान में आ जाता है, और इसके माना करना भी कोई मुश्किल नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे अशमसु वल अर्दू, सूरज सूरज और जमीन। शम्स कहते हैं अरबी में सूरज को, वाव का मतलब हो गया और, अर्ज का मतलब हो गया जमीन। सूरज और जमीन, या लैलुन औ नहारुन। लैलुन कहते हैं रात को, औ का मतलब हो गया या, नहारुन कहते हैं अरबी में दिन को, रात या दिन। ठीक है। कोई तो मुश्किल नहीं है इसके अंदर तर्जुमा करना, या फिर इस तरह इसके अंदर कोई ऐसी मुश्किल वाली बात इसमें है नहीं। आसान सी बात है कि ये दो इस अस्मा के दरमियान में, या फिर दो जुमलों के दरमियान में कहीं भी आ सकता है। इनका मतलब क्या होता है वो हमने देख लिया। अब आते हैं इसके इस यानी ये इसके कवायद तो नहीं है, लेकिन इसकी वजह से, इसको मिलाने की वजह से हमें कुछ कवायद पढ़ने पड़ते हैं, कि इसको मिलाने की वजह से कुछ जगहों पे हमें ये मालूम होना चाहिए कि इसको किस तरह मिलाया जाएगा। सही है। तो उसके लिए तीन कवायद हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, जो असलन तजवीद के कवायद हैं, अरबी ग्रामर के वो कवायद नहीं है, लेकिन हमें मजबूरन इसको पढ़ना पड़ेगा कि हम ताकि सही तरह से इन वर्ड्स को मिला सकें। अगर कहीं कहीं भी हमारे सामने ये वर्ड आ जाए, तो सही तौर पे हम इसको मिला सकें। तो ये तीन कवायद हैं। सबसे पहला कायदा है, इसके दिल में ये, आप इसको ये नहीं कहेंगे कि ये मुरक्कब आतफी का कायदा, ये मुरक्कब आतफी का कायदा नहीं है। ये अलग से ही तजवीद के कवायद हैं। सही है। अलग से तजवीद के तीन कवायद हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। लेकिन चूंकि मुरक्कब आतफी में इनका इस्तेमाल हो रहा है, और ये कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन इस वर्ड्स मिलाने के लिए, दो अस्मा को मिलाने के लिए ये कवायद इस्तेमाल हो रहे हैं, तो इस वजह से हम इसको इस जगह पर पढ़ रहे हैं। पहला कायदा है यरमलून का कायदा। पहला कायदा है यरमलून का कायदा। यरमलून का कायदा क्या होता है भाई। इन दो, मैं आपको दो वर्ड्स लिख रहा हूँ, इसके ऊपर गौर करें। माशाल्लाह। इब्राहीमु व इस्माइलू। इब्राहीमु व इस्माइलू। ठीक है, कोई इसके अंदर मुश्किल नहीं है, आराम से हमने पढ़ लिया। इब्राहीमु व
اسماعیل، آرام سے اس کو ملا لیا گیا. لیکن ایک اور ورڈ ہے شاکرن، شاکرن، پھر ہم نے آگے واو لگایا اور نیچے اس کے بعد لگا دیا عادلن، شاکرن و عادلن. اگر ہم اس کو اس طرح کہیں شاکرن و عادلن تو یہ تجوید کے اعتبار سے یہ غلط ہو جائے گا، یہ پڑھنا درست نہیں ہے. تو اس وجہ سے ہمیں یہاں پہ یہ والا ابراہیم و اسماعیل تو درست ہے، لیکن شاکرن و عادلن جو ہے یہ درست نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یرملون کا قاعدہ یا ادغام کے قاعدہ اس کے یہ خلاف ہے. اب ہم یرملون کا یہ اگر ایک مثال سمجھ میں آ گئی ہے تو پھر انشاءاللہ اس کو قاعدے کو پڑھتے ہیں. جی میں بتاتا ہوں. شاکرن و عادلن اصلاً یہ پڑھا جائے گا شاکرون و عادلن، ٹھیک ہے. شاکرون و عادلن پڑھنا یہاں غلط ہے، شاکرون و عادلن یہاں پر پڑھا جائے گا. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ جو ہم نے پڑھا ہے یہ یرملون کے قاعدے کی وجہ سے پڑھا ہے. جی ابھی مطلب کو تھوڑی دیر کے لیے رہنے دیں، یہ قاعدہ دیکھ گیا، قاعدے پہ فوکس کریں ابھی انشاءاللہ. وقت مطلب تو انشاءاللہ ہم دیکھتے ہی رہیں گے. جی یرملون کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ نون ساکن، یہ تجوید کا قاعدہ ہے، اس کو آپ لوگ لکھ لیں. نون ساکن اور تنوین کے بعد یرملون. یرملون کا کیا مطلب ہے؟ یا، را، میم، لام، واو اور نون، یہ 6 حروف ہے یرملون، ٹھیک ہے. نون ساکن اور تنوین کے بعد یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام کرتے ہیں. یہ قاعدہ لکھ لیں آپ کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ہم وہاں پر ادغام کرتے ہیں. ادغام کا مطلب ہوتا ہے عربی میں ملانا. ادغام کا عربی میں کیا مطلب ہوتا ہے؟ ملا کر پڑھنا، ملانا. تو ادغام کیسے کرتے ہیں کہ جس حرف کے اوپر یا تو نون ساکن ہوگا یا جس حرف کے اوپر تنوین ہوگا، تنوین والا حرف ہے جیسے یہاں پر را ہے، اس کو ان 6 حروف سے ملا کر اس کے اندر ادغام کر کے پڑھیں گے. جیسے اگر یا آ گیا تو ہم کیا کریں گے؟ روئی، شا کی روئی، ٹھیک ہے. شاکرون ورڈ ہے اصل، شاکرون کا مطلب ہوتا ہے شکر کرنے والا. تو شاکرون ورڈ ہے تو اس کو اگر سب سے پہلے ہم نے یا سے ملایا مثال کے طور پہ، تو ہم کیا کریں گے؟ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ شاکرون یا کر کے نہیں پڑھیں گے بلکہ شاکرون یا، صحیح ہے، شاکرون اور اس کے بعد یا کو ہم پڑھیں گے. اسی طرح واو آ گیا تو شاکرون وا، شاکرون وا، ٹھیک ہے. شاکرن نہیں پڑھیں گے، یہاں پہ تنوین میں نون کی آواز نہیں آئے گی. یہ ہو گیا یا کے ساتھ، یہ ہو گیا واو کے ساتھ. اسی طرح نون آگے آ گیا تو اب پھر اس کو تو ہم ملا لیں گے شاکرن. اور ایک اور ہے میم، شاکرما، شاکرما. یہ اس طرح ملا کے تنوین کو ان ہر ورڈز کے اندر ملا کے پڑھیں گے. اور ان چاروں کے اندر غنہ بھی کریں گے، صحیح. ان چاروں کے اندر غنہ کر کے پڑھیں گے. بہرحال یہ تجوید کی بات ہے تو اس میں آپ دیکھ لیں گے. اس کے علاوہ 2 حرف اور ہیں، را اور لام. ان دونوں کے اندر غنہ بھی نہیں ہوگا. اس کے اندر کیا ہو جائے گا؟ اگر کسی تنوین کے بعد را آ جائے تو ہم کیا کریں گے؟ شاکرر، شاکرر. اور لام آ جائے تو شاکرل. یہاں پہ نون کے بعد بالکل ہی ختم ہو جائے گی، شاکر اللہ یا شاکر. ٹھیک ہے. کیا بات سمجھ میں آئی کہ تنوین کے بعد ان 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو ہم اس کو آگے والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، چاہے وہ نون ساکن کے بعد ہے یا وہ تنوین کے بعد ہے. یہ ہو گیا یہ قاعدہ.
اس کو انشاءاللہ آپ لوگ کوشش کر کے ایک دو مرتبہ قرآن مجید میں بھی دیکھیں اور اس طرح کر کے دیگر جگہوں پہ پڑھیں گے تو یہ کلیئر ہو جائے گا. کوئی سوال ہو تو وہ بھی انشاءاللہ کر سکتے ہیں. البتہ یہاں پر بتانے کا کیا مقصد ہوا کہ ہمارے پاس تنوین، کیونکہ اسم ختم ہو رہا ہے تو اسم کے بعد تنوین آ رہی ہوتی ہے نکرہ کی صورت میں. نکرہ کے بعد نکرہ اسم تنوین میں جو ختم ہو رہا ہے، اس کے بعد جب واو آ رہا ہے، جب ہم نے کہا کہ ہمیں واو ملانا ہے، تو واو واو آنے کی وجہ سے تنوین کے بعد واو آ گیا، تو ہمیں یہ قاعدہ اپلائی کرنا پڑ رہا ہے. اس قاعدہ کے اپلائی کرنے کی وجہ سے ہم نے یہ بات پڑھی ہے. سر دو ورڈز کے بیچ میں لگائیں گے کیا یار؟ دیکھیں دو ورڈز کے بیچ میں یرملون نہیں لگائیں گے. ایک بات یہ ہے کہ مرکب بنانے کے لیے، ہمیں مرکب عطفی بنانے کے لیے دو ورڈز کے بیچ میں ہمیں واو لگانا پڑے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی تنوین کے بعد یا واو یا یرملون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے گا تو ہمیں اس کو اس سے ملا کے پڑھنا پڑے گا. ابھی ہمارا جو فوکس ورڈ ہے وہ ہے واو، کیونکہ ہم نے جو بات پڑھی ہے وہ یہ پڑھی ہے کہ عربی میں عطف کے لیے ایک ورڈ آتا ہے، یہ واو. ابھی ہم یہ واو پڑھ رہے ہیں، اور یہ واو چونکہ نکرہ اسم کے بعد بھی آئے گا اور معرفہ اسم کے بعد بھی آئے گا. اب جب نکرہ اسم کے بعد آ رہا ہوگا تو نکرہ اسم سے پہلے، نکرہ اسم کے آخر میں کیا ہوتا ہے؟ تنوین ہوتا ہے. اور تو ہمیں یہ قاعدہ پڑھنا پڑے گا کہ تنوین کے بعد واو آتا ہے تو اس کو کیسے پڑھتے ہیں. صحیح ہے. دو الگ الگ باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ہم مرکب عطفی پڑھ رہے ہیں، وہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا. صحیح ہے. مرکب عطفی کیا ہوتا ہے کہ یہ دو ورڈز کے درمیان حرف عطف آ جائے. حرف عطف کون کون سے ہیں؟ واو اور او، یہ دو حرف عطف ہیں. یہ ہم دو ورڈز کے درمیان میں لگائیں، پہلے ورڈ کا ترجمہ کریں، پھر واو یا او کا ترجمہ کریں، اور پھر اس کے بعد دوسرے اسم کا ترجمہ کریں، تو یہ ہمارا مرکب عطفی کمپلیٹ ہو گیا. یہاں تک بات ہو گئی مرکب عطفی کی. صحیح ہے. اس بات کو آپ لوگ لکھ کے بالکل پکا کر لیں. یہ ہو گیا مرکبات عطفی. اس کی بات اتنی سی ہے. لیکن مرکبات عطفی پڑھنے کے لیے ہمیں کچھ مسائل پیش آئیں گے. ان مسائل کا یہاں پہ حل ہو رہا ہے. پہلا مسئلہ ہمیں یہ پیش آئے گا کہ تنوین کے بعد واو آتا ہے تو اس کو کیسے پڑھتے ہیں. تو تنوین کے بعد واو آتا ہے تو ہم اس کو یرملون کے قاعدے سے پڑھتے ہیں. یرملون کا قاعدہ سمجھ میں آتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. نہیں آتا تو انشاءاللہ کچھ عرصے بعد یہ جب تجوید آپ لوگ پڑھیں گے یا ویسے ہی بعد میں سمجھ میں آ جائے گا. لیکن ابھی یہاں فوکس کیا ہے کہ تنوین کے بعد واو آ جائے تو پھر اس کو کس طرح پڑھتے ہیں. یہ آ گیا تو ماشاءاللہ اچھی بات ہے. اور جس کو نہیں آیا وہ بھی اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بس یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ تنوین کے بعد واو آ گیا تو ہمیں اس ورڈ کو، جو بھی آخر ورڈ ہوگا اس کو ہمیں واو سے ملا کے پڑھنا پڑے گا. جیسے اب اس کی کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں تیزی کے ساتھ تو انشاءاللہ اور بات. مسلم و کافرون، مسلمون و کافرون نہیں پڑھیں گے بلکہ مسلمون و کافرون، مسلمون و کافرون، مسلمان اور کافر. بابو و سریرن. باب عربی میں کہتے ہیں دروازہ، دروازہ اور بیڈ. بیڈ کے لیے کیا لکھیں؟ بستر لکھ دیں. بیڈ کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ سریر بیڈ کو کہتے ہیں. مسہری. ٹھیک ہے. پلنگ یہ بھی ٹھیک ہے. یہ اس طرح، اس سے ہمیں کیا مقصد میں آیا کہ تنوین کے بعد یہ ورڈ آ گیا تو اس کو اس طرح پڑھیں گے. جہاں پہ تنوین نہیں ہے اس کے بعد واو آ رہا ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یا پھر تنوین نہیں ہے، جیسے البابو، البابو و السریرو. ٹھیک ہے. یہ آسان سی بات ہو گئی. یہ ہو گیا ہمارا پہلا قاعدہ یرملون کا. صحیح ہے. اگر سمجھ میں آ گیا تو بہت اچھی بات ہے. اگر سمجھ میں نہیں آئے تو انشاءاللہ کلاس کے بعد، یعنی جو سبق ہماری تینوں قواعد ہو جائیں تو انشاءاللہ وہ موقع ہوگا سوالات آخر میں کر سکتے ہیں. دوسرا قاعدہ ہم ابھی پڑھیں گے. یہ بھی اصلاً تجوید کا قاعدہ ہے، لیکن ہمیں ہمارے پاس اس صورت میں پیش آ رہا ہے تو اس لیے ہم اس کو یہاں پر پڑھ رہے ہیں. دوسرا قاعدہ ہم پڑھ رہے ہیں حمزۃ الوصل.
حمزۃ الوصل کا قاعدہ. حمزۃ الوصل کا قاعدہ ویسے اس میں بھی کافی تفصیل ہے کہ عربی میں حمزہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے حمزہ قطعی. مجھے مسئلہ اس بات میں ہوتا ہے کہ میں ڈیٹیل میں اگر چلا جاتا ہوں نا تو پھر ڈیٹیل میں پھر اور کوشچنس آ جاتے ہیں. لیکن باہر چلے. حمزہ قطعی اور دوسرا ہوتا ہے حمزہ وصلی, یہ حمزۃ الوصل. ٹھیک ہے, بس اب یہ اتنی بات سمجھ لیں کہ حمزہ قطعی وہ ہوتا ہے جو ہر حال میں پڑھا جاتا ہے, وہ حمزہ جو ہر حال میں پڑھا جاتا ہے. اب یہ سوال نہیں پوچھیے گا کہ وہ حمزہ قطعی کون سا ہوتا ہے, وصلی کون سا ہوتا ہے. بس اتنا بھی رہنے. ہر حال میں پڑھا جاتا ہے وہ حمزہ قطعی ہوتا ہے, اور حمزہ وصلی وہ ہوتا ہے جو اگر شروع میں آئے, شروع میں پڑھا جاتا ہے, یعنی اگر اسی سے اگر جملہ یا ورڈ شروع ہو رہا ہے تو پڑھا جائے گا. درمیان میں صرف لکھا جاتا ہے, پڑھا نہیں جاتا. اگر یہ حرف کے درمیان میں آ جائے تو نہیں پڑھا جاتا. یہ اس کے قاعدہ ہو گیا حمزۃ الوصل اور حمزۃ القطع کا, یعنی حمزہ قطعی اور حمزہ وصلی کا یہ قاعدہ ہو گیا. تو حمزہ قطعی کون کون سے ہوتے ہیں یہ ایک پورا الگ سے چیپٹر ہے, اور حمزہ وصلی کون کون سے ہوتے ہیں ان میں سے بس آپ ایک یہ بات یاد رکھ لیں کہ حمزہ وصلی, ایک حمزہ وصلی ال ہوتا ہے. یہ جو ہم نے معرفہ بنانے کے لیے جو ال لگایا ہے نا, اس کا جو حمزہ ہے یہ حمزہ وصلی ہے. معرفہ بنانے کے لیے جو ال لگایا ہے اس کا جو حمزہ ہے یہ حمزہ وصلی ہے. اب چونکہ ہمیں اس کیفیت میں پیچھے والے ورڈ سے ملانا ہوگا, جیسے یہ واو ہے, اب واو کو ہم نے یہاں پہ ملایا ہے تو اب یہ درمیان میں آ گیا حمزہ وصلی, یہ حمزہ وصلی درمیان میں آ گیا. اس سے پہلے ہم پڑھ رہے تھے تو حمزہ وصلی شروع میں آ رہا تھا مفرد جب. اب مرکبات پڑھ رہے ہیں تو حمزہ وصلی درمیان میں بھی آ سکتا ہے. تو اب حمزہ وصلی درمیان میں آ جائے تو پھر کیا کریں گے, تو پھر آسان سی بات یہ ہے کہ حمزہ وصلی کو گرا دیں گے, لکھا جائے گا, پڑھا نہیں جائے گا. آسان سی بات کیا ہے کہ حمزہ وصلی ال والا جو ہے وہ لکھا جائے گا اور پڑھا نہیں جائے گا. جیسے ابھی ہم نے جو مثال دیکھی, البابو والسریرو, البابو والسریرو, ہم نے واو کو سین سے ملایا ہے. ٹھیک ہے, ڈائریکٹ ال کو ہم نے یہاں پہ نہیں پڑھا. والسریرو پڑھنا غلط ہو جائے گا کہ ہم والسریرو پڑھیں گے تو یہ بات غلط ہو جائے گی. واو کو ہمیں ڈائریکٹ اگلے والے حرف سے ملانا پڑے گا. جی یہ عرض کرتا ہوں میں, یہاں تک ہو گئی بات. اب اس کو ہم دوسری طرح سے, اسی قاعدے کو, اسی بات کو ہم دوسرے اینگل سے سمجھتے ہیں. ال ہم نے معرفہ بنانے کے لیے ال لگایا, معرفہ بنانے کے لیے ہم نے ال لگایا. تو ال جو ہے یہ بیچارہ ایسا معصوم ہے کہ یہ ہر حال میں پڑھا بھی نہیں جاتا. ایک تو یہ لگتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا ہر جگہ پہ. کہیں لام گرا دیتے ہیں اور کہیں ال کا لام گر جاتا ہے, کہیں حمزہ گر جاتا ہے. صحیح ہے, تو لام کہاں گرتا ہے اس کا قاعدہ ہم نے پڑھا حروف شمسیہ حروف قمریہ میں. صحیح ہے, میں اس کو دوسرے انداز میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ال کا لام کہاں گراتے ہیں, حروف شمسیہ حروف قمریہ میں. اگر حروف شمسی ہوگا تو پھر ال کا لام نہیں پڑھیں گے, حروف قمری ہوگا تو ال کا لام پڑھیں گے. اور یہ حمزہ یہ کیا ہوگا, اگر درمیان میں آئے گا تو یہ بھی گر جائے گا. حروف شمسی آیا تو ال گر گیا, درمیان میں حمزہ آیا تو حمزہ بھی گر گیا. تو ال حمزہ اور لام دونوں لکھے تو ہمیشہ جائیں گے, لیکن پڑھنے کی کچھ صورتیں ہیں. پڑھنے کی کیا صورت ہے, یہ ہو گئی گرنے کی صورت ہو گئی. پڑھنے کی کیا صورت ہے, یا تو حروف قمری ہوگا تو پڑھا جائے گا, اور شروع میں ہوگا تو الف پڑھا جائے گا. الف کا کیا ہے اور لام کا کیا ہے, لام حروف شمسی میں گر جائے گا, اور الف جو ہے وہ اگر درمیان میں آئے گا تو گر جائے گا. لام حروف قمری میں پڑھا جائے گا, الف شروع میں ہوگا تو پڑھا جائے گا. صحیح ہے, یہ ہم نے دوسرا قاعدہ پڑھ لیا الحمدللہ, حمزۃ الوصل کا قاعدہ. اس کی دو تین مثالیں اس کی بھی دیکھ لیں. الصادق والحسن,
تو یہ ول حسن، اب یہ کیا ہے یہاں پہ کیا لگا، درمیان میں آ رہا ہے تو الف گر گیا یعنی حمزہ گر گیا، اور لام پڑا جائے گا کیونکہ ہا جو ہے وہ حروف قمریہ میں سے ہے. ٹھیک ہے. وشمسی، اب یہ درمیان میں آ گیا الف تو ہم نے اس کو گرا دیا، وشمسی. ٹھیک ہے. اور لام کو حروف شمسی ہونے کی وجہ سے گرا دیا. شین جو ہے وہ حروف شمسیہ میں سے، اس وجہ سے لام گر گیا، اور الف جو ہے وہ درمیان میں آ رہا ہے، اس وجہ سے الف بھی گر گیا. الشمس والقمر، اب یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ ہم نے لام گرایا ہے، یعنی لام نہیں پڑا، کیوں؟ کیونکہ حروف شمسی ہے. یہاں پہ ہم نے الف نہیں پڑھا، کیوں؟ کیونکہ یہ درمیان میں آ رہا ہے. یہاں پہ ہم نے الف کیوں پڑھا؟ کیونکہ یہ شروع میں آ رہا ہے. اور یہاں پہ ہم نے لام کیوں پڑھا؟ کیونکہ حروف قمری ہے. بس آسان سی بات ہے کہ ال کا جو لام ہے یہ حروف شمسی اور حروف قمریہ ہوتے ہوئے گر جاتا ہے، اور جو ال کا حمزہ ہے یہ کس صورت میں گرتا ہے؟ جب یہ درمیان میں آ رہا ہوتا ہے تو اس ٹائم ال کا حمزہ جو ہے وہ گر جاتا ہے. یہ ہمارا دوسرا قاعدہ ہو گیا. کوئی کوشچن ہے تو کر لیں، وقت کافی کم رہ گیا، ہمیں ایک اور قاعدہ پڑھنا ہے. تیسرا قاعدہ ہے ساکن حرف کو آگے ملانے کا قاعدہ. صحیح؟ تو یہ بھی ایک عربی زبان کا قاعدہ ہے، یہ بھی عام طور پہ تجوید میں پڑھایا جاتا ہے کہ اگر کسی ورڈ کے اوپر ساکن آ جائے، کوئی حرف کوئی ایسا ورڈ ہے جس کے اوپر ساکن آ جائے تو، اور آگے ہمیں اس کو ملا کے پڑھنا ہے، اگر ہم آگے نہیں پڑھیں گے تو اس کی آسان سی بات یہ سمجھیں کہ کسی ورڈ کے اوپر ساکن آ جائے اور اگلے ورڈ کے اوپر بھی ساکن ہو، تو اب کیسے پڑھیں؟ یہ اگلے ورڈ کے اوپر تشدید آ رہی ہو تو اس کو اس ساکن کو ہم کیسے ملا کر پڑھیں گے؟ صحیح ہے. تو یہ ہم نے قاعدہ پڑھنا ہے. باقی ایک سوال ابھی آیا کہ الف اور حمزہ میں کیا فرق ہے، تو الف اور حمزہ میں آسان سی بات یہ ہے کہ الف خالی ہوتا ہے اور حمزہ کے اوپر کوئی نہ کوئی حرکت ہوتی ہے. صحیح ہے. کوئی بھی حرکت آئے گی تو اس کو کہیں گے کہ یہ حمزہ ہے. الف ہمیشہ بس خالی ہوتا ہے، الف کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں. الف کے اوپر زبر لگا دیں، زیر لگا دیں، پیش لگا دیں، کھڑا زبر لگا دیں، کھڑی زیر لگا دیں، الٹا پیش لگا دیں، تنوین لگا دیں، تشدید لگا دیں، کچھ بھی لگا دیں تو وہ حمزہ بن جائے گا. الف ہمیشہ صرف خالی ہوتا ہے، اور الف پڑھا کب جاتا ہے؟ بس جب الف سے پہلے زبر آ رہا ہوتا ہے تو یہ پڑھا جاتا ہے. بس صرف یہ جو ہے نا، یہ صورت، یہ الف کی صورت ہوتی ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی صورتیں ہوتی ہیں وہ حمزہ کی ہوتی ہیں. جی، تو ہم یہ قاعدہ پڑھ رہے تھے ساکن حرف کو آگے ملانے کا قاعدہ. جیسے الصادق، اس کے بعد ہم نے لگا دیا او. ٹھیک ہے. او الکاذب، الصادق، پہلا ورڈ ہے الصادق او الکاذب، یعنی سچا. صادق مطلب سچا، کاذب مطلب جھوٹا، سچا یا جھوٹا. ٹھیک ہے. ہم نے لگا دیا سچا یا جھوٹا، الصادق او الکاذب. اب مسئلہ کیا آ رہا ہے؟ یہ جو الف، یہ جو حمزہ ہے، اس کو تو ہم پڑھ ہی نہیں سکتے کیونکہ تو درمیان میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے لام، تو لام کے اوپر ہے سکون، جزم. واؤ کے اوپر بھی جزم آ رہا ہے. صحیح ہے. دو جزم مل گئے. اب کیسے اس کو ہم کیسے پڑھیں؟ صحیح ہے. دو جزم مل گئے تو اب اس کو کیسے پڑھیں؟ تو اس کا آسان سا قاعدہ ابھی آپ لوگ یہ سمجھیں کہ جب بھی ساکنین جمع ہو جائیں، ساکنین جب جمع ہو جائیں، یہ تقریباً عام طور پہ یہی استعمال ہوتا ہے، کبھی کبھار اس میں فرق بھی ہو جاتا ہے، تو زیر دے کر ملاتے ہیں. جب ساکنین جمع ہو جائیں تو زیر دے کر ملاتے ہیں. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ الصادق اویل کاذب، الصادق
اویل کاذب، یہ جو واو کے نیچے زیر آیا ہے یہ اصلی زیر نہیں ہے، بلکہ یہ سکون کے بدلے یعنی ساکن کے بدلے ایک زیر آیا ہے، جس کو ہم نے ملانے کے لیے پڑھا ہے. ٹھیک ہے، ملانے کے لیے ہمیں یہ ساکن لگانا پڑا. اسی طرح من، یہ ایک حرف جار ہے، یعنی جو پریپوزیشنز میں سے کیسے ہے، اس کا عربی میں مطلب انگریزی میں اس کا مطلب ہوتا ہے فرام. ٹھیک ہے، من اس کے آگے ورڈ ہے المسجد. المسجد، اب ال کا الف تو پڑھ نہیں سکتے کیونکہ یہ درمیان میں آ رہا ہے. من المسجد، اب کیسے پڑھیں بھائی؟ من کے اوپر بھی ساکن، یہ لام کے اوپر بھی ساکن، تو اس کا قاعدہ کیا ہم نے پڑھا؟ یہ اس کا قاعدہ ہم نے جو پڑھا اس سے یہ استثنا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے من المسجد، یہ لام زبر آ گیا. تو چند صورتوں میں ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن عام طور پہ کون سا قاعدہ لگتا ہے؟ زیر والا لگتا ہے. یہ میں نے اس کی ایگزامپل جو اس کا استثنا ہے وہ بھی میں نے ساتھ ہی بتا دیا تاکہ آپ لوگ اس کو پکا قاعدہ نہ سمجھیں. لیکن اصل قاعدہ یہی ہے کہ عام طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ زیر دے کر پڑھتے ہیں، لیکن بعض اوقات ہمیں اس کے اوپر زبر بھی دینا پڑ جاتا ہے اور بعض صورتوں میں پیش بھی آ سکتا ہے. لیکن اصل جو قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر زیر دے کر پڑھا جاتا ہے. کچھ صورتوں میں زبر دیا جا سکتا ہے لیکن وہ بعد میں سامنے آئیں گی. ابھی ہمارے سامنے جو بات آ رہی ہوگی وہ آ رہی ہوگی او کے نیچے ہمیں زیر لگانا ہے. وہ او کے اوپر سکون ہے تو اس کو ملانے کے لیے ہمیں زیر لگانا پڑے گا. تو انشاءاللہ یہ بات واضح ہو گئی ہوگی. آج کا ہمارا جو وقت تھا وہ بڑی جلدی ختم ہو گیا، اور 3 قواعد ہم نے پڑھے ہیں، لیکن یہ جو تینوں قواعد پڑھے ہیں یہ مقصودی قواعد تو نہیں تھے، یہ ہمیں مجبوراً پڑھنے پڑے. اور تاکہ ہمیں مرکبات عطفی کے اندر پریشانی نہ ہو، یا پھر کوئی بھی ہر ورڈ ہم ملا رہے ہوں تو ہمیں اس کے اندر پریشانی نہ ہو. اس وجہ سے ہم نے یہ 3 قواعد تجوید کے قواعد ہم نے پڑھے ہیں. باقی اس کو آپ لوگ اچھی طرح یاد کر لیں، انشاءاللہ آپ کے بہت کام آئیں گے. اصل بات یہ ہے کہ جو ہم نے آغاز کیا اس بات سے آغاز کیا کہ مرکبات جو ہوتے ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں: مرکبات ناقص، مرکبات تام. مرکبات ناقص جس کے اندر بات مکمل نہیں ہو رہی ہو، مرکبات تام جس کے اندر بات مکمل ہو رہی ہو. پھر اس کے بعد مرکبات ناقص میں سے ہم نے ایک پڑھا ہے مرکب عطفی، یعنی وہ مرکب جس کے درمیان میں عطف آ رہا ہوتا ہے. دو اسما کے درمیان میں عطف آ رہا ہوتا ہے، اس کو ہم مرکب عطفی کہتے ہیں. مرکب عطفی الف بھی ہوتا واو ہوتا ہے اور او ہوتا ہے. واو کا مطلب اور او کا مطلب یا. اس کے ہم نے دیکھی، پھر اس کے بعد ہم نے اس کے 3 قواعد دیکھے. یہ لکھ لیں آپ لوگ، پھر اس کے بعد انشاءاللہ کلاس کا وقت تو مکمل ہو چکا ہے. تو بات یہ ہے کہ اب کسی کو سوال ہے تو وہ کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم اینڈ کریں گے. جب تک آپ لوگوں کے سوالات ہیں تو انشاءاللہ پھر میں کلاس اینڈ نہیں کروں گا. جب تک کسی کا آخری بندے کا بھی سوال ہے تو وہ سوالات کرتے رہیں، انشاءاللہ کلیئر ہو جائے تو پھر اس کے بعد یہاں سے اٹھیں گے. انشاءاللہ کل مرکب توصیف ہی پڑھیں گے. جو میں نمبر 3 قاعدہ، نمبر 3 قاعدہ ہے کہ جب بھی ساکن مل جائیں جب بھی 2 ساکن مل جائیں تو ہمیں اس کو ملانے کے لیے زیر لگانا پڑے گا. جب بھی 2 ساکن مل جائیں تو ہمیں ان کو ملانے کے لیے زیر لگانا پڑے گا. تو ایک سوال یہ آیا کہ ہم پہلے والے حرف کے بجائے دوسرے والے حرف پہ زیر، یعنی پہلے والے ساکن کے بجائے دوسرے والے ساکن پہ زیر لگا دیں. تو یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم نے اس کے اوپر ہمیں اس کے اوپر زیر لگانے کی ضرورت نہیں ہے تو لی بن جائے گا. تو لی کا تو الگ مطلب ہوتا ہے. او لی کاذب، لام کا تو مطلب ہی الگ ہو جائے گا. 2 ساکن ہے، 2 ساکنوں کو ملانے کے لیے جب زیر لگا رہا ہے تو اس کا مطلب پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو ساکن ہے یہ اصلی نہیں ہے، نقلی ہے. لیکن کیونکہ اس کو اگر آپ دوسری طرح سمجھیں، لی عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے فور کے لیے نا، لی صادقن یعنی سچے کے لیے، او لی کاذبن سچے کے لیے یا جھوٹے کے لیے. صحیح ہے.
اب یہاں پر لام کے نیچے زیر آ رہا ہے، اگر ہم یہاں پر بھی ایسا کر دیں گے تو یہ جملے میں ہی بات خراب ہو جائے گی نا، کہ جملے کا کیا مطلب نکالیں گے ہم، اس سے بات بتلانی چلے گی، اس لیے ہمیں پہلے والے ورڈ کے اوپر ہی ساکن لگانا پڑتا ہے۔ آخری قاعدے کس کی نہیں ہے؟ آخری قاعدے کس کی نہیں ہے؟ یہ سوال ہے جمع مکسر کا علامہ جمع مکسر کی اعرابی حالت کے بارے میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ جمع مکسر کا اعرابی حالت واحد کی طرح ہوتا ہے، صحیح ہے؟ جمع مکسر کا جو جمع مکسر کی جو اعرابی حالت ہے وہ واحد کی طرح ہوتا ہے، جیسے اگر وہ منصرف ہوگا تو واحد جیسے ہوتا ہے اسی طرح ہوگا، اور غیر منصرف ہوگا تو اس کا غیر منصرف والا اعراب ہوگا۔ اب آپ نے جو سوال پوچھا ہے علماء اور جہلاء، ٹھیک ہے، یہ علماء اور جہلاء جو ہیں یہ دونوں غیر منصرف ہیں، تو اس کا اعراب ہوگا علماء رفع، علماء نصب، علماء جر۔ دس ہیں تو کون کون سے ہیں؟ کوئی حرف تھا جو دس ہیں وہ بتا دیں، لیکن جو بنیادی طور پہ جو استعمال ہو رہے ہوتے ہیں وہ تو یہی دو استعمال ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ لکھ لیں یہ۔ قاعدے دوبارہ ایک بار ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ پہلا قاعدہ ہم نے پڑھا یرمالون کا قاعدہ، وہ ہم نے اس وجہ سے پڑھا کہ ہمیں تنوین کے بعد واو کا مسئلہ پیش آ رہا تھا، تو ہم نے دیکھا کہ جب تنوین کے بعد واو آتا ہے تو ہمیں اس واو کو تنوین کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہوتا ہے، یعنی تنوین کو واو کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہوتا ہے، ادغام کرنا ہوتا ہے، اس کو ادغام کہتے ہیں ملانے کو نا۔ تو اس وجہ سے ہم نے یرملون کا قاعدہ پڑھا۔ یہ کس صورت میں پیش آ رہا تھا کہ واو آ رہا ہے اور اس سے پہلے تنوین آ رہی ہے، صحیح ہے۔ دوسرا ہم نے قاعدہ پڑھا حمزۃ الوصل کا قاعدہ، وہ اس وجہ سے ہم نے پڑھا کیونکہ بعض جب بھی الف ال کا جو الف ہے یہ درمیان میں آتا ہے تو اس میں ہمیں مجبوراً الف کو گرانا پڑتا ہے، تو اس کے لیے کیا صورت ہوگی تو وہ ہم نے وہ پڑھی۔ پھر اس کے بعد تیسرا قاعدہ ہم نے دو ساکن جمع ہو رہے ہوں تو اس کو ملانے کا جو قاعدہ ہے وہ ہم نے اس کو پڑھا، اس کو لکھ سکتے ہیں۔ معرفہ مؤنث، جی ٹھیک ہے، لیکن ابھی ہم یہ تمام پڑھنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے نا کہ ہم اس کو تمام کے تمام کو قواعد کے ساتھ پڑھیں، لیکن بہرحال حرف عطف بنانے کا طریقہ آ جائے تو پھر اس کے بعد کوئی بھی حرف عطف آ جائے گا تو پھر انشاءاللہ اس کو درمیان میں لگایا جا سکتا ہے۔ یہ سوال سمجھ میں نہیں آیا، معرفہ مؤنث تثنیہ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اچھا، معرفہ مؤنث تثنیہ کا ترجمہ الجمیلتانی، دو خوبصورت دو خوبصورت مؤنث یہ ہوگا اس کا ترجمہ، خواتین یہ ہوگا۔ حرف عطف کیا ہوتا ہے؟ حرف عطف وہ جو درمیان اس دو چیزوں کو ملانے کے لیے دو چیز استعمال ہوتی ہے اس کو عطف کہتے ہیں، یہ جیسے واو ہے، او ہے، یہ حرف عطف کہلاتے ہیں۔
حمزۃ الوصل میں قطعی کا کیا مطلب ہے؟ قطعی کا مطلب ہوتا ہے جو ہر حال میں پڑھا جاتا ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ حمزہ دو قسم کا ہوتا ہے. ایک وہ جو حمزہ ہر حال میں پڑھا جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں حمزہ قطعی. دوسرا حمزہ ہوتا ہے جو ہمیں ہر حال میں نہیں پڑھا جاتا, وہ ہوتا ہے حمزہ وصلی. صحیح ہے, تو یہ اس کا مطلب ہے. جی حمزہ جو قطعی کا مطلب میں نے بتایا نا کہ ہر حال میں جو پڑھا جاتا ہے اس کو حمزہ قطعی کہا جاتا ہے. نہیں, اس کو پڑھ سکتے ہیں, جو آپ نے کتاب بھیجی ہے نا اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن اس کے اندر بعض چیزیں مختلف بھی ہیں اور بعض اس سے ملتی جلتی بھی ہیں. اس کو پڑھا جا سکتا ہے. گروپ پہ شیئر نہ کریں, بس آپ نے اس سے پڑھنا تو پڑھ لیں. نہیں, کنفیوژن نہیں ہوگی انشاءاللہ. فائل کے ساتھ بھی یہی ترجمہ ہے. بس ترجمہ کرتے ہوئے یہ کر لیں گے اس میں کہ جمیل اتانی ہے, تو وہ جمیل اتانی میں کہ آپ کوئی دو خوبصورت لگا کر دیں, کوئی دو خوبصورت خواتین, اور الجمیل اتانی دو خوبصورت خواتین. حرف قصری, حرف قصری کہاں لکھا ہے؟ جی جمیلہ تانی اگر نکرہ کا ترجمہ کریں گے تو آپ سے پہلے کوئی لگا دیں صرف نا, کوئی دو خوبصورت عورتیں, اور ال لگا دیں گے تو پھر اس کے بعد کوئی کا ورڈ ہٹا دیں گے, پھر دو خوبصورت عورتیں. یہ کسری, مجھے ورڈ سمجھ میں نہیں آ رہا, آپ نے کیا کون سا ورڈ بولا ہے؟ یہاں سے ہم نے آغاز ہوا ہے البابو والسریر, جہاں لکھا ہے یہ کسری نہیں ہے, قطعی لکھا ہے میں نے, قطعی لکھا ہے. اگر قطعی کا ہی پوچھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے. جی ایک منٹ, میں حمزہ قطعی کی مثال دیتا ہوں. خدام کا جمع مکسر, خدام خود جمع مکسر ہے. جو خادمن, خادمن, خادمن خدمت کرنے والے کو عربی میں خادمن کہتے ہیں. تو ایک خادم, اور خدامن کئی خادم. صحیح ہے, جمع میں, جمع خدام اس کے جمع. تو یہ جو خدامن ہے یہ اس کے قاعدے کے تحت نہیں بنی نا, یعنی اس کا جمع سالم بھی آتی ہے کہ خادمن کا جو ورڈز ہیں یہ تمام تو اپنی جگہ برقرار رہیں, آگے اونا کا اضافہ ہو جائے تو کیا ہو جائے گا؟ خادمونا. یہ خادمونا یہ ہوگا جمع سالم, اور اسی کی ایک دوسری جمع آتی ہے خدامن, اور یہ خدامن ہو گئے جمع مکسر. یہ ہو گئے سالم, یہ ہو گئی جمع مکسر. یہ میں نے حرف قمری لکھا ہے, اگر اس کا پوچھ رہے ہیں. یہ میں نے حرف قمری لکھا ہے, کسری نہیں ہے, یہ حرف قمری ہے. وہ جو ہم نے حرف حروف شمسیہ اور حروف قمریہ پڑھے تھے, تو اس سے وہ مراد ہے. تو میں نے کہا تھا کہ جب حروف قمریہ آتے ہیں تو پھر ہم الکلام پڑھ رہے ہوتے ہیں, حروف شمسیہ آتے ہیں تو ہم الکلام نہیں پڑھ رہے ہوتے.
اس کا مجھے ترجمہ مطلب سمجھ نہیں آیا مصعب صاحب. جی ایک ورڈ ہوتا ہے عربی میں اسلمہ. یہ حرف اس کی مثال ہے. یہ کیا کہنا چاہیے؟ حروف حمزہ قطعی کی نا. اسلمہ. اب یہ جو اسلمہ کا جو حمزہ ہے نا، اب یہ ہر حال میں پڑھا جائے گا. اس میں یہ نہیں ہے کہ اگر اس سے پہلے واو آ جائے تو ہم اس کو گرا دیں. واو آ جائے تو اس کو کیا پڑھیں گے؟ و اسلمہ. ہم اس کو وسلمہ نہیں پڑھیں گے، و اسلمہ پڑھیں گے. جبکہ کچھ حروف ہوتے ہیں وہ، یہ حمزہ قطعی کی مثال ہے. حوالے کا مقصد سے کیا مراد ہے؟ یہ حوالے اس لیے لکھے لکھے تھے میں تاکہ آپ لوگوں کو ایک پیٹرن مل جائے. وہ جو میں نے ایک ہوم ورک دیا تھا کہ آپ لوگوں کو پیٹرن مل جائے کہ اس پیٹرن کے مطابق کام کریں. اچھا یہ وقت کافی ہو گیا تو اگر کسی کو سوال نہیں ہے تو وہ جا سکتے ہیں. صحیح ہے. کسی کو سوال ہے تو سوال کر لیں. لیکن اگر کوئی کوشچن نہیں ہے تو پھر کلاس لیو کر سکتے ہیں. باقی کوشش کریں جو ہوم ورکس دیے جا رہے ہیں اس کو کمپلیٹ کر لیں. اور ابھی بھی کافی لوگوں نے ہوم ورک بھی نہیں بھیجا، بلکہ چند ہی لوگوں نے بھیجا. اور اسی طرح جو میں نے کوشچنرز بھیجے تھے وہ بھی کئی لوگوں نے اس پہ کام نہیں کیا ہے. تو درخواست ہے آپ لوگوں سے کہ یہ کافی محنت سے، اس میں کافی وقت لگ رہا ہے اور اس میں محنت بھی لگ رہی ہے، تو کوشش کریں تو اچھے سے اچھے طریقے سے ہم کر سکیں. مصطفی صاحب آپ اپنا سوال ایک بار دوبارہ بھیج دیں. میں معذرت چاہتا ہوں، میں آپ آپ کی بات سمجھ نہیں سکا. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی سولوشنس مل جائیں گے انشاءاللہ. آج کل میں مل جائیں گے. ابھی میں اس کو بنا نہیں سکا، وہ اس کو سالو کر کے میں آپ کو بھیج دوں گا. حمزۃ الوصل کے قاعدے میں کیا آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے میں آپ کو دوبارہ سمجھا دیتا ہوں کہ حمزۃ الوصل کا ہم نے قاعدہ یہ پڑھا کہ حمزۃ الوصل وہ ہوتا ہے جو ہر حال میں نہیں پڑھا جاتا، بلکہ وہ درمیان میں آئے تو پڑھا جاتا ہے، شروع میں آئے تو پڑھا جاتا ہے، درمیان میں آئے تو نہیں پڑھا جاتا. یہ ہو گیا حمزۃ الوصل کا قاعدہ. اس کے بالمقابل ایک حمزہ ہوتا ہے جو حمزۃ القطعی کہلاتا ہے. وہ ہر حال میں پڑھا جاتا ہے، جس کی ہم نے نیچے مثال اسلمہ دیکھی. اب آپ اسلمہ سے پہلے کوئی بھی ورڈ لگا دیں تو اسلمہ کا جو حمزہ ہے وہ اپنی جگہ برقرار رہے گا، اس کو نہ گرائیں گے نہ اس کا حرف تبدیل کریں گے. جبکہ حمزۃ الوصل کو ہمیں گرانا پڑتا ہے. اس کو ہم صرف اسی حالت میں پڑھ سکتے ہیں جب اس سے ہم کوئی ورڈ شروع کر رہے ہوں. جیسے ہم نے گرانے پڑے المسلم. اب یہاں پہ المسلم جو ہے اس میں ہم نے ال پڑھا، لیکن جیسے ہی ہم اس سے پہلے فا لگا دیں تو کیا ہو جائے گا؟ فل مسلم. یا پھر واؤ لگا دیں تو ول مسلم. یا کوئی اور پیچھے سے کوئی ورڈ ملتا ہوا آ رہا ہے تو من المسلمی، تو یہ الگریا. تو یہ ہے حمزۃ الوصل اور حمزۃ القطعی کا فرق.